अस्सलामु अलैकुम। इस्लामी मरकज़ आयशा मस्जिद से आपसे मुखातिब हूँ। इस वक्त ममलकत खुदादाद में अल्लाह की तरफ से आजमाइश की एक इंतहाई नाजुक घड़ी है और हमारी बदआमालियों की वजह से और गुनाहों की कसरत की वजह से एक सख्त किस्म की इब्तला और मुसीबत में हम मुब्तला हो चुके हैं। इस वक्त हमारे वतन अज़ीज़ की बहुत बड़ी आबादी जो है वो सैलाब की नज़र है और आने वाले शदीद तर सैलाब और बारिशों ने तबाही मचा दी है। इसमें करने का सबसे पहला काम रुजू इल्लाह है। कौमें जब मुसीबतों में परेशानियों में घिरती हैं, आफात में बलियात में वो उनका सामना होता है, तो अम्बिया की तालीमात कुरान पाक के ज़रिए हमें यही मिलती हैं कि वो अपनी कौमों को तौबा की तलकीन करते हैं और कहते हैं कि अल्लाह ही की तरफ से सब कुछ आने वाला है और अल्लाह ही इसको दूर करने वाले हैं। इम यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लह। और कुरान कहता है कि जो भी मुसीबत तुमको आती है वो अल्लाह की तरफ से आती है, अल्लाह ना चाहे तो वो आ नहीं सकती, और जब आ जाती है तो उसको दूर भी सिर्फ अल्लाह ही करते हैं, अल्लाह के सिवा और कोई कर नहीं सकता। तो पहला काम रुजू इल्लाह है, अल्लाह से तौबा और इस्तिग़फ़ार किया जाए, नदामत की जाए, गुनाहों की माफ़ी मांगी जाए और अपने उन गुनाहों को छोड़ा जाए कि जिनके अंदर आज हम थोक के हिसाब से एक बड़ी अक्सरियत मुब्तला है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने जो हुज़ूर से पूछा, या रसूल अल्लाह, हम ऐसी हालत में भी हलाक हो जाएंगे जबकि हमारे अंदर नेक लोग, अत्किया और सुलहा मौजूद होंगे? आपने फरमाया कि हाँ आयशा, हो जाएगा, लेकिन ये कब होगा? जब खबासत गालिब आ जाएगी, जब गुनाहों की कसरत होगी तो नेक लोगों की दुआएं भी रुक जाती हैं, उनके वजूद का होना भी, ये भी फिर आने वाले अज़ाब को टालने के लिए नाकाफ़ी हो जाता है। इसलिए हमें एक तो अल्लाह की तरफ रुजू इख्तियार करना है और दूसरा करने का काम यह है कि हम अपने इस वक्त में अहले वतन की मदद के लिए, अपने मुसलमान भाइयों के लिए जितना हो सके दिल खोल कर इसमें चंदा करें, दिल खोल कर इमदाद दें, चाहे वो राशन की शक्ल में हो, खैमों की शक्ल में हो, तरपालों की शक्ल में हो, चादरों की शक्ल में हो, पुराने इस्तेमाल शुदा कपड़ों की शक्ल में हो, नए भी दे सकते हैं। और जिस तरह भी हो सके दामे दर में सुखने, बहुत बड़ी आफत है, हुकूमत नहीं निबट सकती और बहुत लायके तहसीन है इस्लामी जमातों का ये अमल कि उनके कारकुनों ने मुसीबत की इस घड़ी में भी और इससे पहले जब भी मुसीबत आई है अहले वतन पर, तो हमेशा सबसे आगे रही हैं, फ्रंट लाइन पे रही हैं इस्लामी तंजीमें, और उनके अंदर बहुत अच्छे वर्कर हैं और मुखलिस वर्कर हैं और वो ईमानदारी के साथ और ईमानदाराना तौर पे वो काम कर रहे हैं और आपकी दी हुई अमदाद का एक एक जो है लुक़मा और एक एक रुपया मुस्तहक़ीन तक पहुँचाने के लिए दिन रात मसरूफ़ अमल हैं। हज़रत मौलाना अतीकुर रहमान हज़ारवी साहब दामत फ़यूज़ुहुम, जो हमारे हज़रत के बड़े बेटे हैं और शेख ज़करिया ट्रस्ट के इस वक्त सरबराह भी हैं, उनका एक बेहतरीन नेटवर्क उन इलाकों में काम कर रहा है और दिन रात ये काम हो रहा है। और मैं सलाम पेश करता हूँ अपने उन मुजाहिदीन इस्लाम को कि जो खिदमत की इन घड़ियों में अहले वतन के ताउन के लिए सबसे आगे हैं और ना दिन देख रहे हैं, ना रात देख रहे हैं, ना अपना खाना पीना देख रहे हैं, ना उनको अपनी होश है, ना अपनी हालत की ख़बर है, बल्कि वो दीवाना वार दिन रात काम के अंदर जुटे हुए हैं। ऐसे ही मुख्तलिफ़ तंजीमें हैं और हर भाई से ये मैं कहता हूँ कि वो अपने तौर पे भी चंदा करे। हमने इस अपने आयशा मरकज़ को बेस कैंप बनाया है और यहाँ भी हम इकट्ठा कर रहे हैं। आपके पास जो भी इजाफ़ी जोड़े हैं, इजाफ़ी कपड़े हैं, इजाफ़ी आपके पास चादरें हैं, कोई खेस हैं, कोई ऊपर लेने के लिए कंबल हैं, कोई आपके पास प्लास्टिक की दरियाँ हैं या खैमे की तरह तरपाल है कोई छोटी मोटी, वो भी आप दे सकते हैं। खुश्क राशन की बहुत ज़रूरत है, बहुत बड़ा इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है। मैं पिछले दिनों कुरान की आयत याद कर रहा था कि जब इंसानी जान बचाने का मौका आता है तो कुरान कहता है उस वक्त सूअर खाने की भी इजाज़त कुरान ने दी है और कहा है कि इसको पेट भर के ना खाओ, रग़बत से ना खाओ बस, लेकिन खा के जान बचा लो।
تو اس وقت جو سب سے بڑی ان کی ضرورت ہے وہ صرف جان کے تحفظ اور بچاؤ کے لیے اتنا ان کو مل جائے کہ ان کی جان بچ جائے اور بہت بڑے ہم انسانی المیت سے دوچار نہ ہو جائیں۔ اس لیے فوری امداد کی ضرورت ہے، اور ہزاروں لاکھوں افراد اس وقت بے یار و مددگار کھلے آسمان کے نیچے پڑے ہوئے ہیں، نہ ان کے کھانے کے لیے کوئی چیز ہے، نہ ان کے رہائش کے لیے کوئی نظم ہے۔ تو اس وقت بہت بڑی امداد کی ضرورت ہے۔ کھل کر اہل خیر جو ہیں وہ سامنے آئیں، اپنی استطاعت سے بڑھ کے مدد کریں۔ اور قرآن کہتا ہے جس نے ایک جان بچائی اس نے ساری انسانیت کو بچایا، ایک قتل کیا تو ساری انسانیت کا قتل کیا۔ تو اس وقت بہت بڑی ضرورت ہے وہاں پہ، تو ہم انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے، اپنے بھائیوں کو بچانے کے لیے مصیبت کی ان گھڑیوں میں ان کے شانہ بہ شانہ ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ اور میں یہ کہتا ہوں تمام اہل وطن سے کہ اٹھ کھڑے ہوں۔ یہ قوم جب بھی جذبات کے ساتھ اٹھی ہے، انہوں نے وہ کیا ہے اللہ کی مدد و نصرت کے ساتھ جو دوسری قومیں کر نہیں سکی ہیں آج تک۔ تو ہماری قوم میں بڑا جذبہ ہے، لوگوں میں، ہماری اس چھوٹی سی بستی میں غریب غربا لوگ رہتے ہیں، لیکن انہوں نے امداد دی ہے، کپڑے دیے ہیں، اور ایک بڑی تعداد کے اندر انہوں نے تعاون کیا ہے، بہت یعنی دل کے ساتھ انہوں نے میری آواز پہ لبیک کہا، اور دوستوں نے کہا ہے، بہت سارے باہر کے دوست ہیں انہوں نے لبیک کہا ہے۔ تو سب کے جذبات کو میں تحسین کرتا ہوں، مشکور ہوں سب کا، اور سلام پیش کرتا ہوں آپ کی ہمتوں کو، اور سب دوستوں سے کہتا ہوں اپنے طور پہ آپ چندے کریں، بہت بڑی ضرورت ہے، کیونکہ وہاں پہ ایک آدمی یا ایک تنظیم کام نہیں کر سکتی، سب اتریں اور اپنا دن رات اس میں ایک کریں، اس کو مشن بنا کے کریں۔ اور میرے وہ دوست بہت اچھا کام کر رہے ہیں جو اس وقت سیلاب زدگان کی مدد کے لیے، متاثرین کی مدد کے لیے میدان عمل میں ہیں، چاہے وہ چندے کر رہے ہیں، چاہے وہ وہاں پہ کھانے پکا رہے ہیں، خدمت کا جو بھی طریقہ انہوں نے اختیار کیا ہے۔ تو اس وقت میں جو ہے وہ اللہ کی رضا کا بہترین ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، رحمتوں کو نازل کرتے ہیں، اور اہل وطن کی اس مصیبت کو اللہ دور کریں گے، اللہ کی طرف متوجہ ہوں، توبہ کریں، توبہ کروائیں، اور سب خدمت کے میدان میں جو ہے وہ جت جائیں، لگ جائیں، اور اس کے اندر چونکہ ان کا سب کچھ رل گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، تو آج ہمیں جو ہے وہ ان کی مدد کے لیے میدان عمل میں اترنا ہے۔ وہ ہماری راہ تک رہے ہیں اور ہمارا راستہ دیکھ رہے ہیں، تو یہ بیس کیمپ ہے ہمارا۔ تو درخواست ہے کہ اگر کوئی خاندان آ کے وہاں سے لٹا پٹا یہاں پہ رہائش کرنا چاہے تو اس کو رہائش بھی دیں گے، خوراک کا بھی انتظام کریں گے انشاءاللہ۔ اور آپ سے بھی درخواست ہے اپنے اداروں کو بیس کیمپ بنائیں، اور وہاں کے جو مہاجرین بے یار و مددگار ہیں ان کو متوجہ کریں تاکہ وہ یہاں پہ آ کے کچھ عرصہ یہاں پہ ہمارے ساتھ ہفتہ 2 ہفتہ رک سکیں، اور ان کی میزبانی کریں، مواخات مدینہ کی یاد تازہ کریں، اور ان کی ضروریات کا خیال کریں تاکہ جب وہاں سے پانی اتر جائے تو وہ اپنی فصلوں کو آباد کر سکیں، اپنے گھروں کو آباد کر سکیں۔ ایک لمبا چوڑا سلسلہ ہے، اللہ تعالیٰ پورا کر دے، لیکن اس وقت میں ہمیں سب سے زیادہ جو ہے وہ ضرورت ان کی مدد کے لیے اپنی ترجیحات کو سب سے آگے پیچھے کر کے ان کی مدد کو سب سے اوپر رکھ کے تو اپنی ترجیحات میں ہمیں چلنا ہوگا، اور اس کے لیے دیوانہ وار کام کرنا ہوگا، اور لوگ کر رہے ہیں الحمدللہ، لیکن مزید کی بھی بہت زیادہ گنجائش ہے، ضرورت ہے۔ اہل خیر سے بھی تعاون کی اپیل ہے، یہ نمبر نیچے آ رہے ہیں، آپ اس پہ کال کر کے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ کسی قسم کی بھی آپ اس میں امداد کرنا چاہیں، خشک راشن کی شکل میں ہو، چاہے وہ نقدی کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، تو وہ آپ ضرور کریں، اور ضرور کریں۔ اور جہاں بھی آپ ہیں آپ کی امداد کا 1 روپیہ جو ہے مستحقین تک پہنچے گا۔ شیخ زکریا ٹرسٹ کی ٹیمیں جو ہے آگے کے علاقوں میں خوب کام کر رہی ہیں، الحمدللہ میدان عمل میں ہیں، اور وہ دن رات ایک کیے ہوئے ہیں۔ تو اس وقت بہت بڑی امداد کی ضرورت ہے، آپ سے تعاون کی درخواست ہے، اور یہ درخواست کرتا ہوں کہ اللہ کے حضور میں جھک جائیں، مسجدوں کو بھر دیں، اپنے اپنے اداروں کے اندر جو ہے وہ اپنے دروازوں کو کھولیں، دل کے دروازوں کو کھولیں، ساری قوم یکجا ہو، سیاست کو پیچھے کر دیں۔ یہ وقت لڑنے کا نہیں ہے، یہ نفرتوں کا نہیں ہے، یہ ٹوٹنے کا نہیں ہے، ایک دوسرے کو گرانے کا نہیں ہے، حسد اور بخل کا نہیں ہے۔ جو بھی جس طرح بھی کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے، اس کو جانے دیں، امداد کو پھیلنے دیں اور وہاں تک پہنچنے دیں۔ ایک دوسرے کی ٹانگیں مت کھینچیں اور ایک دوسرے کو نیچا مت دکھائیں، یہ نہ کہیں کہ اس میں سبقت نہ کریں کہ میں زیادہ کر رہا ہوں، وہ نہیں کر رہا،
اور یہ اللہ کو کہیں اللہ آپ قبول فرما لیں، جتنا میں نے کیا ہے جو میں کر سکتا ہوں میں کروں گا، آپ قبول فرما لیں۔ اللہ تعالیٰ قبول تھوڑا بھی ہوگا، اللہ نے قبول کر لیا، کام بن جائے گا اور وہاں تک پہنچ جائے اور صحیح طور پہ استعمال ہو جائے۔ اس پہ نظر رکھیں اور خوب تعاون کریں، خوب زیادہ سے زیادہ، یہ بہت بڑی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بریں پر۔ اللہ تعالیٰ آپ پہ مہربان ہو جائے گا، نسلیں سدھر جائیں گی اور رحمتوں برکتوں کے دروازے کھل جائیں گے، اللہ کی رضا خوشنودی حاصل ہوگی، دنیا جنت بن جائے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو مسلمان کی ضرورت پورا کرتا ہے اللہ اس کے کاموں میں آسانی پیدا کر دیتے ہیں۔ دوسری روایت میں آتا ہے جو روٹی کھلاتا ہے اللہ جنت کے کھانے اس کو کھلائیں گے، جو پانی پلاتا ہے اللہ جنت کے مشروب اس کو پلائیں گے، اور اللہ تعالیٰ مرنے کے وقت میں اس کو نزع کے عالم میں آسانی عطا فرمائیں گے۔ اور جو صدقہ ہے یہ آدمی کو بری موت سے بچا لیتا ہے، اور صدقہ کرنے کے اتنے فوائد، اتنے ثمرات ہیں۔ حضور نے فرمایا آپ نے فرمایا کہ میری ضمانت لے لو، صدقے کرنے سے مال کم نہیں ہوگا، زیادہ ہی ہوگا۔ تو اب خود دیکھ لیں کہ ہم نے کتنا صدقہ کیا ہے ابھی تک اور کتنا کرنے کی گنجائش ہے، مزید کریں۔ اور یہ نمبر آ رہے ہیں، آپ ان پہ جو ہے وہ رابطہ کر کے ہم سے اپنی امداد جو ہے وہ جمع کروائیں تاکہ جلد از جلد آپ کی امداد متاثرین تک پہنچائی جا سکے۔ اسلامی روحانی مرکز سے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔